امام آمش کے پاس ایک مسئلہ آیا کہ ایک خاتون نے مخصوص ایام میں، جو عورتوں کے ماہانہ مخصوص ایام ہوتے ہیں، بات سمجھ آ گئی؟ ایک بچہ فوت ہو گیا، اس خاتون نے جو مخصوص ایام میں تھی، اس نے اس بچے کو غسل دے دیا اور اس بچے کو کفن پہنا کے اس کا جنازہ پڑھا گیا اور اس بچے کی تدفین کر دی گئی۔ اب آپ بتائیں کہ اس خاتون کا اس حالت میں اس بچے کو غسل دینا جائز تھا یا نہیں؟ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ امام اعمش نے فرمایا مجھے 1 ماہ کا ٹائم دو، میں اپنی کتابیں کھنگالوں گا، اس مسئلے کا جواب تلاش کروں گا، پھر آپ کو جواب دوں گا۔ یہ علماء کا طریقہ ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر مسئلہ ٹیلی فون تے فوراً یاد ہوئے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کسی عالم دین سے کسی نے مسئلہ پوچھا ہے تو اگلے کو وقت دیں، وہ پتہ نہیں کس حال میں بیٹھا ہے اور آپ نے ٹیلی فون کر کے کہا مولوی صاحب مسئلہ دسو، اب وہ پتہ نہیں کس حال میں ہے، پتہ نہیں کس کنڈیشن میں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر مسئلے کا جواب ہر وقت عالم دین کو یاد ہو۔ امام اعمش نے 1 ماہ کا ٹائم لے لیا اور پورا مہینہ کتابیں کھنگالی، مسئلے کا جواب نہیں ملا۔ وہ بندے پھر آ گئے، حضرت آپ سے مسئلہ پوچھا تھا، آپ نے فرمایا 2 مہینے کا ٹائم دو، میں بندہ بھیجوں گا مدینہ کے محدثین کے پاس، وہ جائے گا وہاں سے مسئلہ پوچھے گا، پھر وہ واپس آئے گا تو میں آپ کو جواب دوں گا۔ 2 مہینے کا ٹائم دے کے لوگ چلے گئے۔ وہ بندہ آپ نے بھیجا قاصد، وہ مسئلہ لکھ کر بھیجا، مدینہ کے محدثین کے پاس قاصد گیا، گلی گلی کوچا کوچا ہر ایک محدث کے پاس پھرا، سب نے کہا جی ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ وہ وہیں سے خالی واپس آ گیا۔ اب جب وہ بندے آئے نا مسئلہ پوچھنے کے لیے تو امام اعمش آگے سے غصہ ہو گئے، تو ان کی کلاس کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ اس وقت طالب علم تھے، کہنے لگے کہ حضور آپ کس بات پر غصہ فرما رہے ہیں؟ کہا یہ مسئلہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کہنے لگے تو میں ہونے حل کر دینا۔ کہا اس کو دیکھو، ہمیں 2-3 ماہ ہو گئے ایک مسئلے کے اوپر ہم کھپ رہے ہیں، ہمیں مسئلے کا جواب نہیں مل رہا، اور مدینہ کے محدثین کے پاس بھی جواب نہیں تھا، اور یہ بچہ کہتا ہے میں مسئلے کو حل کر دوں گا، یہ کیسے حل کرے گا؟ دیکھتے ہیں کیسے حل کرتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرمانے لگے حضور آپ ہمارے استاد ہیں، میں آپ کا شاگرد ہوں، ہم نے آپ سے حدیث سنی ہے کہ مصطفیٰ کریم جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں اعتکاف میں تھے حضور مسجد کے اندر، مسجد نبوی شریف میں، اور حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر انور کھڑکی سے سر باہر نکال دیتے تھے، اور حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ مخصوص ایام کے اندر ہوتی تھیں، حضور کا سر انور دھو بھی دیتی تھیں اور تیل بھی لگاتی تھیں، کنگھا بھی کر دیا کرتی تھیں۔ پتہ چلا کہ مخصوص ایام میں عورت کے وجود کا خاص حصہ جو ہے وہ ناپاک ہوتا ہے، اس کے ہاتھ ناپاک نہیں ہوتے، وہ ان ہاتھوں کے ساتھ غسل بھی دے سکتی ہے، ان ہاتھوں کے ساتھ کپڑے بھی دھو سکتی ہے، وہ کپڑے بھی پاک ہیں، ان ہاتھوں کے ساتھ وہ آٹا بھی گوندھ سکتی ہے، وہ روٹی بھی پکا سکتی ہے، اس کا گوندا ہوا آٹا بھی پاک ہے، اس کی پکائی ہوئی روٹی بھی پاک ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی مسئلہ اگر بڑے سے حل نہیں ہوا تو چھوٹا حل نہیں کر سکتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ میں نے دلیل آپ کو دی ہے۔ جب امام اعمش نے امام اعظم کی دلیل کو سنا اور انہوں نے ایک حدیث سے جو نتیجہ نکالا، وہ نتیجہ جب امام اعظم کا انہوں نے دیکھ لیا تو امام اعمش نے تاریخی کلمات فرمائے۔ امام اعمش فرمانے لگے بیٹے ہماری مثال ہے پنساریوں والی اور تمہاری مثال ہے حکیموں والی۔ پنساری کے پاس ہر قسم کا نسخہ موجود ہوتا ہے، میڈیکل سٹور والے کے پاس ہر قسم کی دوا ہوتی ہے، لیکن میڈیکل سٹور والے کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ کون سی گولی پیٹ کے درد کی ہے، کون سی گولی سر کے درد کی ہے، کون سی گولی کان کے درد کی ہے، کون سی گولی آنکھ کے درد کی ہے۔ اس کے پاس دوائیاں موجود ہوتی ہیں، اس کے پاس قابلیت موجود نہیں ہوتی۔ اسی طرح اس کا نسخہ تجویز کرتا ہے ڈاکٹر۔ ہمارے پاس حدیثیں موجود ہیں لیکن حدیثوں کا نتیجہ موجود نہیں ہے۔ ہمارا کام پنسار والا ہے، تمہارا کام حکیم والا ہے۔